وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42۔ آج کا موضوع، کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ بے شک جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، اور بے شک وہ قرآن بڑی با عزت کتاب ہے۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آ نہیں سکتا باطل اس کے نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نزول ہے اس کتاب کا اس حکیم اور تعریف شدہ ذات کی طرف سے۔ سامعین کرام، قرآن کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، حاملین قرآن کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، منکرین قرآن کے جو عذاب ہے، جس عذاب میں وہ مبتلا ہیں، وہ بیان ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ قرآن حقیقت میں ہے کیا، اور اس قرآن کو قبول کرنے والوں کا حال کیا ہوگا دنیا میں۔ یقیناً یہ وہ لوگ جو ہیں غالب ہوں گے اگر ایک ایسی جماعت ہے حاملین قرآن کی، فرد سے نہیں جماعت سے اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، کیونکہ فرد تو نہیں کچھ کر سکتا، افراد کی ایک جماعت، کیونکہ اسلام جو ہے سامعین کرام یہ ایک یعنی اجتماعی پروگرام ہے۔ لا اسلام الا بالجماع، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ اسلام نہیں ہے لیکن جماعت سے، اور جماعت نہیں ہو سکتی لیکن ایک امیر سے، یعنی ایک امیر جماعت کا ہونا چاہیے۔ ولا امیر الا بالطاعہ، اور امیر نہیں ہو سکتا لیکن اطاعت کے بغیر۔ بہرحال قرآن کا تذکرہ تھا سامعین کرام، وہی مضمون جو ہے یعنی اسی آیت کا گزشتہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا نا، آیت نمبر 41 اور یہ 42، یہ دونوں جو ہیں یہ مضمون اس کا ایک ہی ہے۔ آدھی بات کل ہوئی تھی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور آج جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ لا يأتيه الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے آگے اور پیچھے سے اس کے پاس نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی توفیق سے اس پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلا تو یعنی نہ بالکل واضح طریقے سے اور نہ کسی
ترکیبوں سے، یعنی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، یعنی کھلم کھلا باطل اس کے سامنے نہیں آ سکتا، یعنی کامیاب نہیں ہو سکتا، ولا من خلف، اور نہ پیچھے سے، پیچھے سے دشمن بعض اوقات پیچھے سے وار کرتے ہیں، پیچھے سے مقابلہ کرتے ہیں، ترکیبیں لڑاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو یہ یعنی آگے سے اور پیچھے سے دونوں کسی بھی طریقے سے قرآن کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا، کوئی غالب نہیں ہو سکتا، قرآن اور اہل قرآن پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، یعنی باطل جتنا بھی زور لگا لے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایک بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں، ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم حاملین قرآن نہیں ہیں، اب یہ ہے کہ باطل مختلف طریقوں سے ہم پر روب جمانے کی کوشش کرتا ہے، اور اکثر یہ ہے کہ ہم مغلوب ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آج جو مسلمان ہے، یعنی جو برائے نام مسلمان ہے، وہ مغلوب ہے، وہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے، اور قرآن، اہل قرآن تو غالب ہوتے ہیں، تو اہل قرآن تو ہے ہی نہیں، یہ آپ ذرا بات سمجھیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اہل قرآن ہوگا وہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، کیوں کہ وہ اس کے ساتھ اللہ کا کلام ہوگا۔ پہلے جب یہ مسلمان جو تھے، یہ آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں، پہلے جب مسلمان پے در پہ فتوحات حاصل کر رہے تھے اور قیصر و کسریٰ جو ہے انہوں نے فتح کر لیا، آپ دیکھیں نا ان کے پاس کیا تھا، اور یعنی عرب جو تھی یہ تو کوئی، آپ اگر ان حالات میں دیکھیں، عرب جو تھے وہ ایک، ان کی کوئی حکومت ایسی نہیں تھی، کوئی بادشاہی نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی باقاعدہ طور پہ، یہ تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں، مدینے والے الگ تھے، مکے والے الگ تھے، پھر وہاں کے آپ دیکھ لیں قبائل الگ تھے، وہ یہ سارے الگ الگ قبیلے تھے، جس طرح آج یہ الگ الگ ہو گئے عرب جو ہے، یعنی قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قہر کا شکار ہے۔ قطر ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ دبئی ہے، یہ امارات ہے، یہ وہ ہے کویت ہے، اور یہ فلانا ہے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ سب عرب ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے، اور ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے، بس عرب قومیت کا نام لگاتے ہیں۔ کتنی آپ دیکھیں یعنی تعصب ہے عرب میں، وہاں کا انسان یہاں آ جائے تو یہاں جائیداد خرید سکتا ہے، ہم جا کے نہ آزادی سے کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی وہاں اپنی مرضی سے کارخانہ لگا سکتے ہیں، اور نہ ہم وہاں کی قومیت حاصل کر لیتے، نیشنلٹی آپ دیتے ہیں کسی کو، اقامہ ہے اقامہ۔ لیکن بات یہ ہے، دیکھیں میں ضرور اس پہ بات کروں گا کہ قرآن پہ ہم نے بات کرنی ہے، قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب نہیں کر سکتا تو اب دیکھنا چاہیے کہ اہل قرآن ہیں کہ نہیں، تو قرآن اہل قرآن ہے ہی نہیں، ہاں کتاب کے، ظاہری کتاب کے حامل ہیں، لاکھوں کی تعداد میں چھپائیاں ہو رہی ہیں قرآن کی، سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے لوگ تیار ہیں، ظاہری طور پہ کچھ ادب کر لیں گے، چوما چاٹی کر لیں گے، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن ہے اس کو تو آپ کے نصاب سے خارج ہے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر کے ملکوں کو چھوڑ دیں، آپ کے نصاب سے یہ قطع زمین جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر کی رات کو تحفتاً دیا تھا، تحفتاً، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ مملکت خدا داد پاکستان اسے ہم کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، اور ہے یقیناً، لیکن ہم نے تو اس نعمت کو یعنی ضائع کر دیا، ضائع کر رہے ہیں، الا یہ کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں، بیدار ہو جائیں۔ میں آپ کو گفتگو کر رہا ہوں تو اس کا مقصد بیداری امت ہے سامنے کرام، میرے اپنے کوئی گولز یا مقاصد تو نہیں ہے کہ ہم نے پارٹی بنانی ہے، جماعت بنانی ہے، یعنی یہ مقصد حکومت نہیں ہے ہمارا مقصد
دعوت قرآن ہے، دعوت اللہ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ تو میں پاکستان کی بات کر رہا تھا، قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، قرآن کو ترک کر دیا ہے، اور آج بھی یعنی مجھے اس وقت کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ ہم قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور وہ اسباب پیدا کر دے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود وہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہ کرے یا بدل نہ ڈالے۔ اس وقت فوراً ہم اپنی حالت بدل سکتے ہیں اگر ہم بیدار ہو جائیں، حاملین قرآن بن جائے، قرآن کی طرف اللہ کو منزل بنا لیں اور قرآن کو اپنی حضر جاں بنا لیں، اس کی طرف رخ کر لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیں اور صاحب قرآن بن جائیں۔ یہ ایک صورت ہے سامنے کرام فوری اور ایک زبردست غلبے کی۔ باطل پر غالب ہونے کے لیے واحد طاقت قرآن ہے سامنے کرام، بالکل واضح ہو جانی چاہیے آپ کے سامنے یہ بات، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس وقت مسلمان برائے نام مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کا نام رہ جائے گا، نہیں، اسلام کا نام رہ جائے گا۔ ما سیأتی علی الزمان، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ انسان پہ وہ زمانہ، جلد ہی وہ زمانہ آئے گا کہ اسلام کا نام رہ جائے گا۔ ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے اپنے آپ ایک نظریے کو دیکھیں، ہمارے نظر میں قرآن کی کتنی اہمیت ہے، ناظرہ بس۔ پہلے تو یہ بھی نہیں تھا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن الحمدللہ آج بھی بہت سے لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، میں یہ نہیں کہہ رہا آج بھی نہیں، لیکن توجہ ہے، لیکن کس حد تک؟ ناظرہ تک۔ میرے بچے نے ناظرہ، اس کو ناظرہ پڑھاؤ بھائی، آن لائن ٹیوٹر مل جاتے ہیں آپ کو، اور بس یہ قرآن بس لفظی طور پہ الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب، اور یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، الفاظ ہیں بس، الفاظ کی اپنی ایک برکت ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن مقصد قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے نزول کا، یہ تو الذکر ہے، اس سے تو نصیحت حاصل کرنی ہے، یہ تو کتاب وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ تو غالب کتاب ہے۔ آپ نے حامل قرآن بن کر دنیا پر اپنے آپ کو بھی معراج تک پہنچانا ہے، اور اللہ کا پیغام دیگر دنیا تک بھی آپ نے پہنچانا ہے، اور اگر آپ اس کو لے لیں تو آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا، آپ غالب ہوں گے، اگرچہ آپ شہید کر دیے جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، حاملین قرآن ہیں، شہید بھی کر دیے گئے ہیں، لیکن آپ غالب ہوں گے۔ دیکھیں، اصلی غلبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور موت کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے جانے سے انسان یعنی شکست کھا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی موت تو ایک تحفہ خداوندی ہے، راہ حق میں جان دے دینا سعادت کی بات ہے، اور شہادت ہے اور سعادت ہے، تو اس میں ایسا فکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ قرآن کو لے لیں، آپ حامل قرآن بن جائیں، اور پھر آپ غالب رہیں گے جو بھی ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ۔ یہ میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس آیت کا مفہوم کیا ہے، کہ آگے پیچھے سے کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن کا حاملین قرآن کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔
تنزیل من حکیم حمید، اس کا نزول حکیم ذات کی طرف سے ہے۔ دیکھیں حکیم کا مطلب کیا ہے، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ یعنی الحکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ حکیم دانا، حکیم کا بنیادی مطلب دانائی، دانائی دانا۔ یعلم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت دانائی کی باتیں، تو الحکیم ہے۔ تنزیل من حکیم، دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اس میں یہ دانائی کی باتیں ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کل کے معاشرے میں، جو عقل و خرد سے فارغ لوگ ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں یعنی اس کو عمل کرنا یا اس کو لے لینا، قبول کرنا، یہ دانائی کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ وہ عقل و خرد سے عاری لوگ ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں قرآن اس ذات کی طرف سے ہے جو دانا ہے، دانا کی باتیں دانائی پہ مشتمل ہوتی ہیں، دانا کی باتیں دانائی پہ مشتمل ہوتی ہیں اور اس میں حکمت ہوتی ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے یہ ایک پر حکمت کتاب ہے، اس کے قبول کرنے میں آپ کو، میں اگر آپ کو یہ جملہ کہوں تو ذرا غور سے سنیں، دین اور دنیا یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس کو اگر آپ قبول کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے، یہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قرآن میں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ پہ اعتماد کیا، توکل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ہم سوچتے نہیں ہیں اور تدبر نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ بات ساری سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہیے۔ تدبر قرآن دیکھیں حکم ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں سوچ و فکر سے کام نہیں لیتے، تدبر نہیں لیتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها۔ تو بہرحال سامنے کرام، تنزیل من حکیم، حکمت والی ذات ہے، حکیم ہے۔ ہم تو دیکھیں یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں، یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کو یعنی معاذ اللہ ہم نے تو اس کو ایک فارغ کتاب سمجھ لیا ہے، اجتماعی طور پہ، قومی طور پہ ایک فارغ کتاب ہے معاذ اللہ۔ اس سے ہم رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ، اور یہ بھی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں حکیم ذات کی طرف سے ہے، ساری باتیں اس میں حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، اصول ہیں، ہدایات ہیں، اس میں تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک خرابی واقعہ ہو چکی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں صرف آخرت کا فائدہ ہے، نہیں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، دنیا کی بھی فائدہ ہے۔ اور انہوں نے قریش یہ مکے میں حضور تشریف لائے اور 23 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنا لی جو حاملین قرآن تھے۔ اس قرآن کو لے کے یہ لوگ پھر نکلے ہیں، اسلام کی دعوت کو لے کے نکلے ہیں اور اسلام کی دعوت کو پیش کیا ہے۔ لڑائی کے لیے نہیں نکلے ہیں لوگ، اصحاب کرام لڑائی کے لیے نہیں نکلے ہیں، سامنے کرام اللہ کی دعوت لے کے نکلے ہیں، دعوت دی ہے اور اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ اللہ کا ایک یعنی ایک پالیسی ہے، یعنی ایک چاہت ہے کہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا ہونا چاہیے۔ اسلام کفر کو ختم یعنی کافروں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، کفر کے راستے مسدود کرنے ہیں، آپ نے کفر کا غلبہ ختم کرنا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان باطل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے اس کو غالب کرنا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے ہدایت اور دین حق دے کے، تاکہ دیگر تمام ادیان باطل پر غالب آ جائے۔ اس وقت دیکھیں باطل غالب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان باقی نہیں رہا، اہل ایمان باقی نہیں رہے، اہل قرآن باقی نہیں رہے، تو یہ غلبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصولاً اسلام کا غلبہ، اللہ کا حکم، للہ الامر، اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، اللہ کے بندوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ یہ اصولاً میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج باغیوں کی حکومت ہے، کافروں کی حکومت ہے اور مشرکوں کی حکومت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے تو پھر ہم نے نکلنا ہے، اپنے آپ کو یعنی اہل ایمان بنا کے، اور پھر اللہ کے حکم کے غلبے کے لیے پھر ہم نے نکلنا ہے، اور یہ قیامت تک مطلب یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ بہرحال میں صرف یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ حکیمن کی میں بات کر رہا تھا، تنزیل من حکیم، حکیم اس میں یعنی سامنے کرام تھوڑا سا اگر توجہ کریں اس مضمون کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تنزیل من حکیم، نزول اس کا کس طرف سے ہے؟ دیکھیں ایک کتاب کہ آپ پہلے مصنف کو دیکھتے ہیں، یہاں جو بھی کتاب ہے مثال کے طور پہ جو بھی ہے، لیکن مصنف کو ضرور دیکھتے ہیں۔ پہلے کچھ مصنف کے بارے میں لکھا ہوتا ہے نا، عام طور پہ کتاب میں کچھ مصنف کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، تو یہ کتاب جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کی حکمتیں، جس طرح اس کائنات میں بے شمار حکمتیں ہیں اور بے شمار فائدے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، جو بھی دنیا بنائی ہے، بے شمار اس میں نعمتیں ہیں اور بے شمار اس میں حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ آکسیجن ہے، وہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، کس طرح حکمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بنایا ہے آکسیجن کا، وہ پیدا ہو رہی ہے تو وہ ایک حکیم ذات ہے۔ پانی ہے، بارش ہے، یہ اس حکمت کا ایک نظام ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، جاننے والی ذات ہے۔ تو یہ تمام کائنات میں آپ دیکھیں سامنے کرام ایک حکمت سے، ایک حکمت کار فرما ہے اس کائنات میں۔ اب جب قرآن کی باری آتی ہے سامنے کرام، تو اس میں بے پناہ حکمتیں ہیں۔ دیکھیں حامل قرآن کا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑے سے اس کے فوائد بتاتا ہوں۔ اس کی ذاتی زندگی میں ایک سکون آ جاتا ہے، اس کی روح کو چین پڑ جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا حکمت ہے اور اس کا فائدہ ہے انسان کی۔ یعنی یہ مضمون اگر میں طویل کروں تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن آپ اشارات کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کی ذاتی زندگی جو ہے وہ ایک پرسکون ہو جاتی ہے، وہ پٹری پہ آ جاتی ہے۔ انسان کی زندگی ایک پٹری پہ آ جاتی ہے، اور وہ پٹری ہے صراط مستقیم کی، اور اس پر وہ چلنے لگتی ہے تو ٹھہراؤ آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں۔ پھر آپ دیکھیں اس کی جو دنیا ہے اس میں برکت آ جاتی ہے، دنیا میں برکت آ جاتی ہے، اس کی حرص ختم ہو جاتی ہے۔ حرص، حل میں مزید، وہ حل میں مزید نہیں کہتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے بس کافی ہے، میں اس پر صبر اور شکر کروں گا۔ تو اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، قناعت آ جاتی ہے۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دیکھیں الحکیم، تنزیل من حکیم، آپ قرآن کو قرآن کو لے لیں گے، آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کو قناعت کی دولت اللہ تعالیٰ نصیب کر دے گا۔ آپ یعنی دنیا کے کتے نہیں بنیں گے پھر۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں، یہ تو آپ کی خانے کی زندگی ایک بہت اچھی زندگی بن جائے گی، کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے بن جائیں گے، ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ جب آپ رکھیں گے تو دوسرا بھی آگے سے سمجھے گا، تو ٹھہراؤ آ جائے گا، ایک سکون آ جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھریلو جھگڑے جو ہے وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے،
دنیا میں پرسکون ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کی بہت بڑی برکتیں ہیں۔ یہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا اللہ تعالیٰ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض او کما قال، اس طرح کی آیت ہے کہ اگر اہل بستی والے جو ہیں ایمان لے آئیں اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں اور تو اس پہ زمین اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گی۔ سامعین کرام، یعنی یہ دیکھیں وہ حکیم ہے۔ اچھا، پھر آپ کی جو اجتماعی زندگی ہے، سامعین کرام، جو اجتماعی زندگی ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، اللہ تعالیٰ آپ کو زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا، یہ اس کا قانون ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ آپ کو زمین میں غلبہ اللہ تعالیٰ، قرآن تو مغلوب نہیں ہوتا، آپ نے قرآن کو لے لیا، ایک جماعت بن گئی، ایک امیر آپ کا آ گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے سامنے کرام، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اور بہرحال یہ یعنی اس کی حکمت یہ ہے کہ زمین سے فساد ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو فساد ہے زمین، مختلف قسم کا فساد ہے، لیکن یہ کیوں کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہیں۔ جب تابع ہو جائیں گے تو پھر اطمینان آ جائے گا۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی جو کی تھی کہ ہیرا کے ساحل سے ایک عورت اٹھے گی اکیلی، حرم آئے گی، اس کے پاس کوئی بھی اور نہیں ہوگا اور وہ بالکل بے خوف و خطر، آپ دیکھیں سب کچھ امن و امان آ جائے گا۔ یہ حکیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ تنزیل من حکیم۔ اچھا، پھر جو ہے زمین میں اللہ کا حکم نافذ ہو جائے گا، پھر آخرت آپ کی تو یقیناً پھر آخرت کے تو ہیں مستحق، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ایمان اور عمل والوں سے جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تنزیل من حکیم، یعنی اس خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام کہ اس قرآن کو اگر آپ قبول کر لیں گے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، میں تو انفرادی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم میں یعنی فرد سے قوم جماعت بنتی ہے، میں تو انفرادی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بے انتہا فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں اس کو قبول کرنے کے، اور چھوڑنے کے اس کو بے انتہا نقصانات ہیں، اور وہ نقصانات آج آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے فائدے، تو آپ دیکھ لیں اصحاب کرام کو، تابعین کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوائد عطا فرمائے، تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ لوگ لے کے پھرتے تھے، کوئی لینے و قبول کرنے والا نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ حکیم، تنزیل من حکیم حمید۔ اب حمید میں یہ نقطہ ہے کہ وہ تعریف شدہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ حکیم، حمید، وہ تعریفوں والا ہے، تو یعنی اس کی کوئی حاجت نہیں ہے قرآن کے قبول کرنے میں، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر ہمیں وہ قرآن کی دعوت دے رہا ہے کہ بھئی فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تو اس میں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ تو ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ شفیق ہے اور مہربان ہے، اس میں تو ہماری بھلائی ہے۔ بہرحال یہ سارے نقطے ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تنزیل من حکیم حمید۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہیں آ سکتا اس کے آگے نہ، لا یأتیہ الباطل، باطل نہیں آ سکتا، من بین یدیہ نہ آگے سے، ولا من خلفہ نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، نزول اس کا اس ذات کی طرف سے ہے جو الحکیم ہے، جو الحمید ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Falsehood cannot approach it from before it or behind it. It is a revelation from one wise and praiseworthy. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔